ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ قرآن مجید کے سلسلے میں 20ویں پارے کا آج ہم نے مطالعہ کرنا ہے۔ تو سورہ نمل کا مطالعہ چل رہا ہے۔ 20ویں پارے کے شروع میں اللہ عز و جل نے دعا کے بارے میں کچھ احکامات کو بیان کیا ہے اور فرمایا کہ امن یجیب المضطر اذا دعا، کون ہے جو کسی مضطر کی، بے چین کی دعا کو قبول کرتا ہے جب کہ وہ مضطر اور بے چین شخص اللہ سے دعا کرتا ہے۔ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو اس انسان سے برائی کو، اس کی آزمائش کو دور کر دیتا ہے، ٹال دیتا ہے، جو اللہ سے دعا کرتا ہے۔ اور وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے تم کو زمین کا جانشین بنایا۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت تھوڑا تم لوگ غور و فکر کرتے ہو۔ تو دعا جو ہے وہ قرآن مجید اس کو اس طرح سے بیان کر رہا ہے کہ جیسے ہر شخص کا ایک مذہبی تجربہ ہے، اسپرچول ایکسپیرینس جسے کہتے ہیں، اور یہ پرسنل ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ آپ بہت زیادہ آزمائش میں ہوتے ہیں، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش کو ٹال دیتے ہیں۔ بہت دفعہ انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ہوتا ہے، اور 2-4 لوگوں کے ساتھ نہیں، سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں کو یہ تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے وجود کے جو دلائل ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایگزسٹنس کی جو آرگومنٹس ہیں، ان میں سے یہ بہت بڑا آرگومنٹ ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کا ایک ایسا کنیکشن، ایک ایسا ربط اور ایک ایسا تعلق ہے کہ آپ ہر جگہ سے مایوس ہو گئے، اور پھر آپ نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے آپ سے وہ تکلیف، وہ آزمائش دور کر دی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ آزمائش کیسے آئی تھی اور کیسے چلی گئی۔ یہ اللہ کے اوپر آپ کے یقین کو یہ چیز بڑھاتی ہے۔ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ تھے 60+ میں، وہ کینسر پیشنٹ تھے، اور کینسر بھی وہ کہ جو اپنی آخری سٹیج پر تھا۔ تو انہوں نے یہ کمٹمنٹ کر لی، یہ عہد کر لیا کہ وہ کینسر سے نہیں مرنے والے، یعنی کینسر سے نہیں مریں گے۔ مرنا تو حق ہے، لیکن وہ کینسر سے نہیں مرنا چاہتے۔ کہتے ہیں انہوں نے اللہ سے بڑی دعا کی۔ 1 سال تک وہ روزانہ تقریباً 10 بارے قرآن مجید تلاوت کرتے تھے، روزانہ کا ان کا معمول تھا، اور پھر وہ کینسر کا نام و نشان نہ رہا، اور یہ کہتے تھے کہ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے بھلا جگہ بیٹھا ہوں۔ تو یہ انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے، انہونی انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ تو خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ اس کو خدا کے انکار کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ جی ہم نے خدا کو پکارا، خدا نے ہمیں جواب ہی نہیں دیا۔ وہ ایک دوسرا کیس ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن کا جو بیان ہے وہ یہ ہے کہ کسی فائدے کے لیے خدا کو نہیں پکار رہے، اپنے آپ سے کسی آزمائش کو دور کرنے کے لیے، ٹالنے کے لیے خدا کو پکار رہے ہیں۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ میری شادی ہو جائے، مجھے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، اس کے لیے پکارنا، اس کے لیے اللہ کو پکارنا چاہیے، بالکل پکارنا چاہیے۔ یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی آزمائش آ گئی ہے، بیماری ہے، کوئی اور انہونی مصیبت آ گئی ہے، ٹل نہیں رہی۔ ایسے میں انسان بے چین ہو جاتا ہے، یعنی مضطر انسان، بے چین انسان۔ اب وہ اپنے اس اضطراب سے، بے چینی سے نکلنا چاہتا ہے، اور وہ اللہ کو پکارتا ہے سچے دل کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ لازماً اس کی دعا کو سنتے ہیں۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ صبح شام اللہ سے جو ہے وہ دعا کرے اور کہے کہ جی بس اللہ تو بس میری خدمت پہ لگا ہے یا لگا رہے، اور میں ادھر سے دعا کروں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ قبول کر لیا کرے۔ یہ نہیں، مطلب زندگی میں ہر بندے کو ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، لیکن کوئی کہے کہ جی صبح شام مجھے ایسا ایکسپیرینس ہونا چاہیے کہ ہر آزمائش بس میں ہاتھ اٹھاؤں اور اللہ تعالیٰ اس کو ٹال دے، یہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ یہاں پہ اس کی بات نہیں ہو رہی۔ تمہیں 1 مرتبہ کا ایکسپیرینس چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے، لازماً دے دیں گے۔ تمہیں 1 مرتبہ دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں لازماً دکھا دیں گے کہ وہ ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ تو مشرکین مکہ بھی جب سمندر میں طوفان آتا تھا، بحری جہازوں کے ذریعے وہ تجارتی سفر پر ہوتے تھے، حبشہ کی طرف تجارت کرنے کے لیے جاتے تھے، راستے میں جو ہے وہ سمندر کا رستہ تھا۔ تو ایسے میں اگر سمندر میں طوفان آ جاتا تو اللہ کو پکارتے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اس طوفان کے گرداب سے نکال کے لے جاتے تھے، لیکن وہ بعد میں ان کو ایسے لگتا تھا کہ جیسے بس یہ حالات ایسے بن گئے، طوفان ٹل گیا۔
یہ بات نہیں سمجھتے تھے کہ ہم نے اللہ کو پکارا تھا اور اللہ نے یہ سب کچھ کر دیا. ہوتا تو حالات کے تحت ہی ہے, وہی فزیکل لاز کے تحت ہوتا نظر آ رہا ہوتا ہے. انسان بعد میں جو ہے وہ اس کی طرف اپنا رخ موڑ لیتا ہے اور اللہ سے اعراض کر لیتا ہے. تو بہرحال مضطر کی دعا کی قبولیت یہ توحید کی بہت بڑی دلیل ہے کہ بے چین آدمی اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے. تو اس سے بڑی اللہ کے وجود کی, اللہ کے ہونے کی اور اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہوگی. لیکن کم لوگ ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں, کم ہی لوگ ہیں. نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کی پہلی شرط ایمان لانا ہے. یہ بہت اہم جملہ ہے. یہ خاص طور پہ جو ہم نے ہیڈنگز بنائی ہیں, ان ہیڈنگز پہ غور کیا کریں. قرآن مجید کی آیات کے ساتھ یہ کس طرح سے لنک کر رہی ہیں. دیکھیں, ایک شخص قرآن سے ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پہلے ایمان لا کے دکھاؤ. انہی آیات کے اندر یہ بات ہے, پہلے ایمان لا کے دکھاؤ. ایک مرتبہ ایمان لا کے دکھا دو, تمہیں سب کچھ جو تم دیکھنا چاہتے ہو تمہیں نظر آئے گا. لیکن یہ ایمان بھی ڈرامے باز بن کے نہیں لے کے آنا, ایکٹروں والا ایمان نہیں لے کے آنا. وہ جو ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے, ایک سازش کی انہوں نے. وہ جی صبح کو ایمان لے کے آئے, سارا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے, وہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوا, کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا, شام کو جو ہے وہ کفر کر دو. سازشی ایمان. تو کچھ ایسے بھی ہیں ملحدین, ایتھیسٹ, وہ جی ہم تو ایمان لے کے آئے تھے, ہمیں تو کچھ بھی نہیں نظر آیا. تو سچے دل سے ایمان لے کے آتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو دکھا دیتے ہیں. جو ڈرامے کرتا ہے وہ تو یہودیوں نے بھی کیے, ان کا کفر ہی بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو کفر میں مزید بڑھاتے ہیں کہ میرے ساتھ ڈرامہ کر رہے ہو, اور اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں. اب آخرت میں جو ہے وہ تاکہ اس کی سزا بڑھے. تو فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آپ مردوں کو نہیں سنوا سکتے. مردے نے کیا سننا ہے, مردہ نہیں سن سکتا, اس کی سماعت بصارت سب ختم. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ, بہرے کو آپ کیسے سنوا سکتے ہیں, جس کے اندر سننے کی صلاحیت ہی نہیں ہے, بہرا ہے, اس کو آپ کیسے سنوا سکتے ہیں. اِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ, سونے پہ سہاگا یہ کہ وہ بہرا جو ہے وہ آپ سے پشت بھی کر لے. یعنی ایک تو ویسے ہی بہرا ہے اور دوسرا منہ بھی اس طرف کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر روح رکھی ہے. روح کی بھی جو ہے وہ آنکھ, کان, اور اس کی بھی جو ہے وہ سماعت اور بصارت ہے. تو جو ایمان لے کے آتا ہے اس کی روح زندہ ہو جاتی ہے, اس کی روح دیکھنا شروع کر دیتی ہے, وہ اسپرچولی چیزوں کو آبزرو کرتا ہے. یہ جو 5 سینسز ہیں یہ تو ہماری فزیکل باڈی کی 5 سینسز ہیں, جس کی بنیاد پہ سائنس کہتی ہے کہ ہم آبزرویشن کر رہے ہیں اور ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں اور جو ہے وہ انفارمیشن یا نالج حاصل کر رہے ہیں. ایک اللہ نے ہمارے اندر روح رکھی ہے, اس کی بھی سینسز ہیں. وہ سینسز کب ایکٹیویٹ ہوتی ہیں, جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں. جب آپ ایمان لے کے آتے ہیں پھر آپ کی روح دیکھنا شروع کر دیتی ہے, اور جب روح دیکھتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے تھے. تو فرمایا کہ آپ ان بہروں کو سنوا نہیں سکتے. بظاہر تو یہ سننے والے ہیں لیکن ان کی روح نہیں سن رہی نا. اندر روح کو تو انہوں نے دفن کر دیا, اس حیوانی وجود کو انہوں نے روح کا مدفن بنا دیا. یعنی یہ مقبرہ ہے جس کے اندر روح دفن ہو گئی ہے, روح زندہ ہے ہی نہیں. روح کی زندگی کے لیے ضروری ہے کہ وحی کے ساتھ اس کا کنیکشن قائم ہو. جب تک روح کا وحی کے ساتھ کنیکشن قائم نہیں ہوتا اس وقت روح زندہ نہیں ہوتی, اور وحی کے ساتھ کنیکشن تبھی قائم ہوگا جب ایمان لے کے آئے گا. وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمِيِّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ, اور آپ اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتے. اندھے کو آپ کیسے رستہ دکھا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ اندھے کو رستہ نہیں دکھا سکتے. یہاں اندھے سے مراد کون ہے, جو بظاہر تو دیکھتا ہے لیکن اس کی روح نہیں دیکھ رہی, اور پھر وہ اندھا ہے بھی گمراہ. ٹھیک ہے, تو آپ اس کو گمراہی سے کیسے نکال کے رستے پہ لا سکتے ہیں. ہاں, ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا, آپ اس کو سنوا سکتے ہیں. سنے گا کون, یہ نہیں سنیں گے جو ایمان نہیں لاتے. کون سنے گا, جو ایمان لاتا ہے. فہم مسلمون, وہی فرما برداری اختیار کرنے والے ہیں. تو ایمان لانا پہلی شرط ہے. بھائی ایک کڑوی گولی ہے, وہاں اگر تم اٹک گئے تو بس تم آزمائش میں ناکام ہو گئے. اللہ نے اس کو بنائی آزمائش ہے, دنیا ہے ہی دار آزمائش. بھائی ایمان لا کے دکھا دو. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایمان کیوں لائیں, کیونکہ ہمارے پاس جو پاسبل نریٹیوز ہیں, پاسبل نریٹیوز کیا ہیں کہ ہم کہاں سے آئے. مثال کے طور پہ اس پلانٹ ارتھ پہ ہم موجود ہیں. پلانٹ ارتھ پہ کہیں سے انٹری ہوئی ہے, کہیں پہ ایگزٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے, ایک کہانی تو یہ ہے کہ پیچھے بگ بینگ ہوا ہے, آپ پیچھے انیشیل سنگولیرٹی تک پہنچ گئے, پھر پیچھے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. فزیکل لاز ہیں, لاز آف نیچر ہیں, انہوں نے اس یونیورس کو کھڑا کیا ہے. بھائی فزیکل لاز آف نیچر کہاں سے آ گئے, ان کا کریٹر کون ہے, ان کا خالق کون ہے, کیا وہ ازل سے ہیں, ہمیشہ سے یہ کائنات ہے, ہمیشہ سے کائنات ہے تو پھر مانو. وہ تو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں انیشیل سنگولیرٹی ہے, انیشیل سنگولیرٹی ہے تو پھر کائنات کی ابتدا ہے, ابتدا ہے تو فزیکل لاز اور
لاز آف نیچر کی بھی کوئی ابتدا اوریجن ہے، تو وہ کس نے پیدا کیے؟ تو اب پاسبل نریٹو ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک یہ کہ کوئی کریٹر ہے جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، انیشیل سنگولیرٹی سے پہلے وہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کریٹر نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جو مور لاجیکل ہے وہ یہی ہے کہ کریٹر ہے، اور وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کریٹر نہیں ہے وہ تو بالکل اللاجیکل نان سینس سی بات ہے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ پہلے ایمان لا کے دکھاؤ، اور ایمان بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ کوئی بلائنڈ جو ہے وہ فالوئنگ ہے، یہ بہت ہی جو ہے وہ لاجیکل چیز ہے۔ یعنی جتنی سٹوریز بیان کی جا رہی ہیں کہ انسان یہاں پہ کیوں ہے، اس پلانٹ ارتھ پہ انسان کیوں ہے، آپ بتائیں جی کیوں ہے، کہاں سے آ گیا؟ آسمان سے ٹپک پڑا، بارش کے قطروں کے ساتھ اترا ہے، مریخ سے جو ہے وہ کوئی ایلینز آئے تھے، ان کا کوئی سیل رہ گیا تھا، اس سے ایوالو ہوا ہے، کیا ہوا ہے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں جی، یہ مذہب والے کہتے ہیں کہ جی آدم اور حوا سے پیدا ہوئی ہے، آدم اور حوا کو جو ہے وہ آسمانوں سے زمین پہ اتارا گیا۔ بٹ ٹھیک ہے، مذہب میں تو یہی ہے، بائبل میں بھی یہی ہے، قرآن میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جو ہے وہ پیدا کیا۔ پہلے آدم کو مٹی کے پتلے سے پیدا کیا، ان کے اندر روح پھونکی، پھر ان کی پسلی سے اماں حوا کو پیدا کیا، جنت میں رکھا، ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا، درخت کا پھل انہوں نے کھا لیا، اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ ہم سب آدم اور اماں حوا کی اولاد ہیں، اور ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے پھر رسولوں کو بھیجنا شروع کر دیا، کتابیں نازل کرنا شروع کر دیں۔ تو آپ یہ تلاش کرتے ہیں جی سگنل کوئی ایلینز ہیں، ان کو ہم سگنل بھیج رہے ہیں، تو واپس سگنل تو بھائی آ چکے ہیں، یہ نبی کیا ہے، یہ سگنل ہی ہے، میسیج ہی ہے جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو آسمانوں سے سگنل تو آ چکے ہیں تمہارے کریٹر کی طرف سے، اب کون سی مشینیں لگا کے کس سگنل کے انتظار میں ہو؟ کمال لوگ ہیں، سامنے کی بات کا انکار کر کے کس چیز کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ بلینز آف ڈالر جو ہمارے یہاں ناسا لگا کے جو ہے وہ سگنل اسپیس کے اندر چھوڑے جا رہے ہیں کہ جی وہ جہاں پہنچے گا کوئی اور مخلوق موجود ہوگی تو وہ ہم سے پھر رابطہ کرے گی، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی اور مخلوق بھی ہے جسے وہ ایلینز کا نام دیتے ہیں۔ وہ بھائی اور مخلوقات تو ہیں، فرشتے بھی ہیں، وہ فرشتے یہی تو سگنل لے کے آ رہے ہیں سگنل تو تمہارے پاس آ چکے ہیں، وہ سگنل ریسیو ہی نہیں کر رہے، کمال لوگ ہیں۔ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان نہیں لاتے نا، ایمان نہیں لاتے تو سن ہی نہیں سکتے، سامنے کی بات نہیں سن سکتے، اندھے بہرے ہو گئے ہیں، آنکھیں ہیں، نہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی بات یہ، ٹھیک ہے، وہ بات ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی جو سامنے کی بات ہے، اور اٹکل پچو کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان لانا لازمی شرط ہے، ایمان لے آؤ، ساری باتیں تمہارے لیے یہ سب ڈی کوڈ ہو جائے گا، سب سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ بھائی اپنی سائنٹیفک لینگویج میں سمجھ لو، اس کو سگنل کہہ دو، ہم اس کو میسج کہتے ہیں، تم اس کو سگنل کہہ دو کہ سگنل آیا آسمانوں سے، اور ریسیو بھی کیا لوگوں نے۔ ایک بندے نے ریسیو نہیں کیا، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے ریسیو کیا، ہر دور میں ریسیو کیا ہے، سگنل آئے ہیں، لوگوں نے ریسیو بھی کیے ہیں، اور سگنل بھی سیم ہے، میسج بھی سیم ہے اس سگنل میں جو بار بار آ رہا ہے، اور کتابی صورت میں بھی آ رہا ہے، صرف بندوں پہ نہیں آ رہا، کتابی صورت میں بھی آ رہا ہے۔ اور تمہیں کیا چاہیے بھائی، اور کیا چاہیے؟ اب تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری مشین میں آئے، کیوں آئے تمہاری مشین میں؟ پیدا کرنے والی کی مرضی، جس طرح مرضی رابطہ کرے، تم اس کو مجبور کر سکتے ہو کہ تمہارے طریقے سے رابطہ کرے۔ اس لیے انسان جب اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس کی روح مر جاتی ہے، جب وہ ایمان نہیں لے کے آتا تو پھر اسے سامنے کی ہدایت بھی نہیں نظر آتی۔ تو ایمان لانا شرط ہے، سب باتیں آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، واللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کے لیے الجھن باقی نہیں رہ جاتی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے کھول دیتے ہیں۔ نیکسٹ آیات میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قیامت کی جو بڑی نشانیاں ہیں، قیامت کے سائنز ہیں، قیامت سے پہلے جن کا ظہور ہوگا، کچھ میجر سائنز ہیں، کچھ مائنر سائنز ہیں۔ تو قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک کیا ہے؟ دابۃ الارض، زمین میں سے ایک جانور نکلے گا، عجیب الخلق، عجیب شکل و صورت کا جانور ہوگا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ڈینوسار ہوگا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بعض روایات میں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرے گا، کلام کرے گا، اور لوگوں کو بتائے گا کہ تم نے کیا کھایا پیا، یہ بھی بتائے گا تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے، ایمان ہے تمہارے دل میں، نفاق ہے۔ تو قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، ہم ان کے لیے زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، اور ان سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتے تھے، یقین ہی نہیں تھا انہیں، کیونکہ قیامت آنی ہے، کوئی خدا ہے، اب جیسے ایتھیسٹ ملحدین لگی ہوئی ہیں، یقین ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخر درجے میں یقین دلوانے کے لیے کیا کریں گے؟ زمین سے ایک جانور نکالیں گے
جو انہیں بتائے گا، پھر وہ انہیں یقین کروائے گا کہ ہاں خدا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ قیامت کی بعض نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جب وہ ظاہر ہو جائیں گی تو اس کے بعد تو ایمان کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر تو سب کچھ دیکھ لیا۔ جیسے سورج مغرب سے نکل آیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند، اب تو سب کچھ دیکھ لیا بھائی، اب اس کے بعد ایمان لانے کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو آزمائش تھی، ٹیسٹ تھا، جس ٹیسٹ میں تم ناکام ہو چکے۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ خدا کا مطالبہ ہے، بس اس کو سمجھو، تمہارے رب نے تمہیں آزمایا ہے، اچھے سے ٹھوک بجا کے آزمایا ہے، اور خدا چاہتا ہے اسی طرح مجھے مان کے دکھاؤ، بس اسی طرح مان کے دکھاؤ۔ ہاں اس طرح نہیں مان سکتے تم ناکام ہو، بس دوڑ جاؤ، باقی دکھانا وکھانا ہم دکھا دیں گے، جب دکھائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نے تم سے کوئی ایمان کا مطالبہ نہیں کرنا، اس کے بعد تو پھر جزا و سزا ہے۔ تو بھئی وہ کریٹر ہے، جیسے مرضی جو ہے وہ امتحان لے، اور پھر یہ اگر کوئی کہتا ہے کہ جی نہیں امتحان ایسا تھا جس میں کوئی پاس ہی نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، 1/4 1/3 جو ہے وہ کرسچینز ہیں، تقریباً 2 بلین مسلمان ہیں، 2.4 بلین تقریباً کرسچین بھی خدا کو مانتے ہیں، ایگزسٹنس آف گاڈ۔ جیوز بھی مانتے ہیں، خدا کو تو ماننے والے بہت ہیں۔ مور دین 60% آف ورلڈ پاپولیشن، 60% دنیا کی آبادی کا تو صرف سیمیٹک ریلیجن ہے، یہودی، عیسائی اور مسلمان۔ تو کوئی ایکسکیوز تو ہے ہی نہیں کہ انسان کہے جی ایکسکیوز تھا میں خدا کو نہیں مان پایا۔ ایکسکیوز کس چیز کا؟ ایکسکیوز تھا تو آدھی سے زیادہ دنیا خدا کو مان رہی تھی، آدھی سے زیادہ کیا، تقریباً ساری دنیا خدا کو مان رہی ہے۔ خدا کو تو مان رہی ہے نا، باقی خدا کے ساتھ شرک کرنا یہ اس کے بعد کا معاملہ ہے۔ جو شرک کرتا ہے خدا کے ساتھ، ظاہری بات ہے پہلے وہ خدا کو مانے گا تو خدا کا کوئی پارٹنر بنائے گا نا، اس کا شریک بنائے گا۔ کریٹر کو مانے گا تو اس کا کوئی شریک بنائے گا۔ پھر کریشن میں کوئی شریک نہیں بناتا، وہ تو آگے چل کے اختیارات میں شریک بناتے ہیں۔ یعنی توحید ربوبیت میں شرک بہت کم لوگوں نے کیا ہے، ہاں الوہیت میں جا کے لوگوں نے شرک کیا کہ اللہ کی عبادت میں اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس میں کسی نے نہیں شریک ٹھہرایا کہ اس یونیورس کو بنانے میں کوئی اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہے، یہ تو کسی نے بھی نہیں کیا، بدترین مشرکوں نے بھی یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں گے، پھر ان کے لیے واضح کریں گے، لیکن اس وقت جب کہ وہ نشانیاں ظاہر ہوں گی پھر ان کا ایمان لانا، شرمندہ ہونا وقت نکل چکا ہوگا، وہ کام نہیں آئے گا۔ نیکسٹ آیات میں قیامت کے احوال کا بیان ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ مکی صورتوں کے جو میجر ٹاپکس ہیں ان میں ایک توحید ہے، بلیف ان گاڈ، دوسرا رسالت ہے، بلیف ان پروفٹس یا پروفٹ ہوڈ، اور تیسرا جو ہے وہ آخرت ہے، یعنی بلیف ان دی لاسٹ ڈے۔ انسان کے عمل کے اوپر سب سے زیادہ جس ایمان کا اثر ہوتا ہے وہ آخرت پر ایمان ہے، کہ ایک دا ڈے آف ججمنٹ ہے، جس دن آپ نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک یوم حساب ہے، روز حساب ہے، جس میں آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ جیسے رزلٹ ڈے کی وجہ سے ہمارے یہاں بچے محنت کرتے ہیں کہ جس دن پاس اور فیل ہونے کا جو ہے وہ اعلان ہونا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے ایک رزلٹ ڈے ہے جسے ہم قیامت کا دن کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے انسان پھر جو ہے وہ چوکنا رہتا ہے اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی ایفرٹ کرتا ہے، جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ اپنی اسٹڈی کے لیے جو ہے وہ ایفرٹ کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اسے جو ہے جب مارک شیٹ جو ہے وہ ہاتھ میں تھمائی جائے گی تو وہ مارک شیٹ جب وہ مارکیٹ میں لے کے جائے گا تو اگر اس پہ کچھ ہوگا تو اس کو وہ کام آئے گا، ورنہ تو اس کا ضائع جائے گا، بیکار جائے گا۔ جو 4 ایئرز ہیں، جو اس کی جو بھی آپ کہہ لیں کہ جی روپیہ پیسہ ہے جو اس نے اس پہ لگایا ہے، انویسٹمنٹ کی ہے۔ تو اسی طرح سے آخرت کا معاملہ ہے، سب کو اعمال نامے دیے جائیں گے۔ اعمال نامے کیا ہے؟ بیسیکلی مارک شیٹس ہیں جو ہمیں ملیں گی آخرت میں۔ یہ دنیا جو ہے وہ ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، اور اس میں جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس سب کو ہم اپنے اعمال نامے میں دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سور میں پھونکا جائے گا، یعنی قیامت والے دن، جیسے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام روایتوں میں آتا ہے کہ اپنے منہ میں سور لے کے انتظار میں ہے کہ کب اللہ کی طرف سے حکم آئے اور وہ سور میں پھونک دیں، اور وہ آواز اتنی اونچی ہوگی کہ جیسے کانوں کے پردے جو ہے وہ پھاڑ دے گی، لیکن اس سے پہلے ہر انسان کے اوپر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ انسان کیا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، آسمانوں میں جو ہے اس پہ بھی گھبراہٹ طاری ہو جائے گی، جو زمین میں اس پہ بھی، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں اللہ چاہے۔ فرشتوں کے اوپر بھی گھبراہٹ طاری ہو جائے گی۔ جیسے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ہارٹ اٹیک کا معاملہ ہو، یا ویسے دل کے اوپر جیسے کوئی کسی اور بیماری کی وجہ سے پریشر آ جاتا ہے، تو انسان پہ بہت گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ یہ تو جن کو کوئی ایسا ایکسپیرینس ہوا ہو تو وہ اس بات کو جو ہے وہ فیل کر سکتے ہیں، اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ انسان کو ٹھنڈے پسینے آتے ہیں، بلڈ پریشر اس کا جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ، اور قیامت کی گھبراہٹ تو اس سے بہت بڑھ کے ہوگی۔ ہاں، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے اس پہ وہ گھبراہٹ طاری نہیں ہوگی، جیسے کہ اہل ایمان
جنہوں نے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزاری. وَكُلُّنَا أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب اس دن اللہ کے سامنے وہ عاجز ہو کے آئیں گے اللہ کے سامنے. اور آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کو تو آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ اپنی جگہ پہ جمے ہوئے ہیں، پہاڑ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں. وہ یہ تمر و مر السحاب، یہ پہاڑ ایسے ہو رہے ہیں جیسے بادل اڑتے ہیں، یعنی روئی کے گالوں کی طرح پہاڑ اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ زلزلے کی کیفیت ہوگی زمین کی ہلا مارنے کی، کہ پہاڑ جو زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں تو یہ سب جو ہے وہ روئی کے گالوں کی طرح، بادلوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے. تو پھر انسان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں حیثیت رہ جائے گی. یہ ایسی ہے کہ جیسے گریوٹی اگر ختم ہو جائے اور انسان ایسی ایٹ رینڈم جو ہے وہ اڑنا شروع کر دے تو مطلب وہ کتنا جو ہے وہ انسیکیور، اپنے آپ کو انسیکیور جو ہے وہ فیل کرے گا. تو فرمایا صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، یہ تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری ہے، اللہ کی کریشن ہے، اور دیکھو اللہ نے اپنی کریشن کو کیسا مضبوط بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ فزیکل لاز کو کیا کریں گے، وہ توڑیں گے، اور پھر جو ہے وہ قیامت برپا ہوگی. پھر انسان کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی اس دن، لیکن اس دن کی سمجھ اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گی. سورہ نمل کے بعد ابھی 20ویں پارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص ہے، اس میں کچھ انبیاء کے قصوں کا بیان ہے. خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے. ہم نے پہلے بھی کئی مرتبہ شاید یہ بات بیان کی ہے کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا، بنی اسرائیل کا تذکرہ کثرت سے ہمیں ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سے پہلے جو یعنی امت محمدیہ علیہ السلام سے پہلے جو امت تھی، امت مسلمہ، وہ آل یہود تھے، وہ امت یہود تھی. تو اس لیے ان کو بہت زیادہ مخاطب کر کے مسلمانوں کو جو ہے ایک طرح سے ایڈریس کیا گیا کہ دیکھو انہوں نے یہ کیا تو آج وہ کس طرح سے جو ہے وہ اللہ کے ہاں مغضوب علیہم قوم بن گئی ہے، کہ یعنی ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ کا غضب ہوا، تو تم بھی ایسے نہ ہو جانا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے مختلف مقامات پہ قرآن میں بیان ہوا ہے کہ فرعون کو جو ہے وہ اس کے جادوگروں نے جیسے کوئی اطلاع دی تھی کہ کوئی ایسا شخص بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے لیے خطرہ بنے گا، تو اس نے بنی اسرائیل کے تمام بچوں کو قتل کروانا شروع کر دیا تھا. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش کے بعد ان کو ایک تابوت میں رکھا اور ایک نہر میں جو ہے وہ بہا دیا. تو اب وہ پانی میں بہتے بہتے فرعون کے محل کے قریب سے گزرے تو فرعون کی بیوی آسیہ، انہوں نے اس کو اٹھا لیا اور اس کو بچے کو اپنے مطلب شوہر یعنی فرعون سے کہا کہ ہم اس کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. فرعون شروع میں ہیزیٹیشن کا شکار ہوا کہ معلوم نہیں بنی اسرائیل کا ہی نہ ہو، لیکن بہرحال وہ پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایسی محبت ڈال دی کہ وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، فرعون کو شک تھا، اس کو یقین نہیں تھا. حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں وہ پھر بعد میں ایمان بھی لے آئے. تو خیر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل میں پلے بڑے، یعنی جس سے فرعون ڈر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو فرعون کے گھر میں پیدا کر دیا. تو جس کی خاطر فرعون نے جو ہے وہ ہزاروں بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروایا، اس بچے کو فرعون جو ہے وہ خود سے پال رہا تھا. یہ اللہ کی قدرت دیکھیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بڑے ہوئے تو اب یہ آل فرعون کے جو محلات تھے یہ تھوڑے شہر کی آبادی سے باہر تھے، علیحدہ رہتے تھے. جیسے رائل فیملیز کا معاملہ ہے کہ وہ لوگوں میں گھل مل کے نہیں رہتی، تھوڑا علیحدہ رہتی ہیں، ان کے محلات وغیرہ علیحدہ ہوتے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوانی کو پہنچے تو وہاں سے محلات سے وہ نکل کے آتے تھے یہاں شہر میں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی ہے. بنی اسرائیلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جن کو قبطیوں نے، قبطی وہاں مصر کے مقامی لوگ تھے، ان کو قبطی کہتے تھے، تو انہوں نے ان کو جو ہے وہ غلام بنا لیا تھا بنی اسرائیل کو. تو ایک قبطی بنی اسرائیلی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کر رہا تھا، تو بنی اسرائیلی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کا سمجھ کے آواز دی. تو موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ غصے میں آ کے قبطی کو مکہ دے مارا، جس سے وہ قبطی جو ہے وہ قتل ہو گیا. اب اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال ھذا من عمل الشیطان، اب اس سے تو بڑا جو ہے وہ ایک مطلب ایک فساد برپا ہو جائے گا. جب آل فرعون کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا بندہ مارا گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کسی طرح سے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا ہے، تو وہ تو قصاص میں مجھے قتل کروا دیں گے. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر مصر سے یہاں سے بھاگ نکلے، پیدل گئے مدین. تو مدین میں پھر جب وہاں پہنچے ہیں تو پھر مدین کے کنویں پہ جو ہے وہ انہوں نے دو خواتین جو کھڑی تھیں، بہنیں تھیں، ان کی بکریاں جو ہے ان کو پانی پلایا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اگرچہ یہ اختلافی مسئلہ ہے بہرحال،
لیکن یہ ہے کہ اللہ کے کوئی نیک بندے تھے جن کی بیٹیاں تھیں، تو انہوں نے جا کے پھر اپنے والد سے اس کا تذکرہ کیا، تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کر دی، اس شرط کے اوپر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ہاں جو ہے وہ بکریاں چرائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاں بکریاں چرائیں، کچھ 8-10 سال رہے ان کے پاس، پھر اپنی اہلیہ کو لے کے جو ہے وہ واپس آئے ہیں مصر کی طرف۔ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ملنے کے واقعے کو بیان فرما رہے ہیں۔ فلما قضا موسیٰ الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جو مدت تھی وہ پوری کر دی، وسار باہلی، اور اپنے اہلیہ کو لے کے پھر وہ مدین سے چلے ہیں واپس مصر کی طرف۔ آنس من جانب طور نارا، تو راستے میں انہوں نے طور کی ایک پہلو میں جو ہے وہ آگ دیکھی۔ قال لاہلہم کثوا انی آنست نارا، تو انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہا آپ ادھر ٹھہریں۔ ویسے بھی سردیوں کا موسم تھا، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ان کی جو مسز تھی ان کو جو ہے وہ درد ذی تھا، مطلب وہ پریگننٹ تھی تو ان کو وہ حمل کی درد تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ادھر ٹھہریں تو میں وہاں سے جو ہے وہ کوئی آگ کا انگارہ وغیرہ لے آتا ہوں، اس کی تپش وغیرہ سے کم از کم سردی جاتی رہے گی، یا اور نہ صحیح ہو سکتا ہے کوئی شخص وہاں پہ کھڑا مل جائے جس سے ہم رستہ وغیرہ پوچھ لیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ کوئی طور کے پاس آئے ہیں جہاں انہوں نے طور سے آگ دیکھی تھی، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خطاب کیا اور کہا کہ اے موسیٰ میں تمہارا پروردگار ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ کہا گیا کہ آپ اپنا عصا زمین پہ پھینکیں، تو وہ دوڑتا ہوا جو ہے وہ سانپ بن گیا۔ تو اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ نبوت ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ مصر تو جا ہی رہے ہیں واپس اپنی قوم کی طرف، تو اب آپ کے ذمہ 2 کام ہیں، ایک تو فرعون کو آپ نے ایمان کی دعوت دینی ہے جس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، اور دوسرا بنی اسرائیل کو وہاں سے آزاد کر کے ان کے اپنے آبائی وطن لے کے جانا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا آبائی وطن جو ہے وہ شام کا علاقہ تھا، اور خاص طور پہ جو ہے وہ فلسطین کی جو سرزمین تھی، فلسطین بھی اس وقت میں جو ہے وہ شام کا ایک حصہ کنسیڈر ہوتا تھا، تو وہاں ان کو لے کر جانا ہے اپنے آبا و اجداد کے علاقے میں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مصر میں آئے تھے۔ یہ سورہ یوسف میں ہم نے اس کو تفصیل سے دیکھا کہ کیسے یہ شام سے جو ہے وہ مصر میں آئے، پھر مصر میں جو ہے وہ مرور زمانہ کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام تو مصر کے بادشاہ تھے، لیکن پھر مرور زمانہ کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مقامی لوگوں نے ان کو اپنا غلام بنا لیا، پھر اس کے بعد سے جو ہے وہ پھر یہ وہاں پر تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب جا کے جو ہے وہ فرعون کو ایمان کی دعوت دی ہے، تو اب فرعون نے کہا اپنے سرداروں سے کہ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، مجھے تو نہیں معلوم میرے علاوہ بھی کوئی معبود ہے، مطلب اس نے سرکشی اختیار کی، اور اس نے حامان سے کہا جو اس کا وزیر تھا کہ میرے لیے کیا کرو کہ آپ مٹی کاری کی جو ہے وہ اینٹیں بناؤ، اور فجعل لی صرحا، اور میرے لیے ایک بہت اونچا محل تعمیر کرو۔ ویسے تو مصریوں نے پیرامڈز بھی بنائے، ٹھیک ہے، تو وہ بہت اونچا محل تعمیر کرو تو میں اس کے اوپر چڑھوں، لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، اور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ الہ کو جھانک سکوں، وانی لاظن من الکاذبین، اور میں یہ گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی فرعون نے سرکشی اس درجے اختیار کی کہ اس نے کہا اپنے وزیر حامان سے کہ بہت اونچا کوئی عمارت تعمیر کرو، جیسے انہوں نے پیرامڈز وغیرہ بنائے، اور میں اس کے اوپر جو ہے وہ چڑھوں، اور چڑھ کے میں آسمانوں میں جھانکوں اور دیکھوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی خدا آسمانوں میں بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آسمانوں میں خدا ہے۔ تو ساتھ میں یہ بھی کہا کہ میں گمان کرتا ہوں کہ موسیٰ جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اس زمانے میں بھی تھا ایسی سرکشی، آج بھی آپ کو ملتا ہے کہ جی ہم تو پتہ نہیں کہاں سے ہو کے آ گئے ہیں، اوپر آسمانوں میں ہمارے جو ہے وہ شٹلز چلی گئی ہیں، ہمارے جو ہے وہ خلائی اسٹیشن جو ہے اسپیس اسٹیشن جو ہے وہ ہوا میں تیرتے پھر رہے ہیں، تو ہماری جو ٹیلیسکوپس ہیں، ہبل ہے، پھر اس کے بعد اور بھی آ گئی ہیں، ان کے ذریعے سے ہم نے جو ہے وہ بہت کچھ آبزرو کر لیا ہے، دیکھ لیا ہے، کوئی خدا ودا تو ہمیں نظر نہیں آیا۔ بھئی کتنا آپ اوپر سے گھوم کے آ گئے ہیں، آپ تو ابھی تک مارس تک نہیں پہنچ گئے، مطلب پلینٹ ارتھ کے بعد جو نیکسٹ اسٹار ہمارا ہے جسے ہم مارس کہتے ہیں، ابھی تک تو مارس تک انسان نہیں پہنچ پایا، تو کیا دیکھا ہے آپ نے؟ کچھ بھی نہیں دیکھا، ابھی تو آپ اپنے جو ہے وہ نیکسٹ اسٹار تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوئے، پھر آپ کا سولر سسٹم ہے، پھر ایسے ملینز آف سولر سسٹم ہیں، ان سے گلیکسی بنتی ہے، اور آپ کی گلیکسی جو ملکی وے کہلاتی ہے، پھر ایسی جو ہے وہ بلینز میں گلیکسیز ہیں جن سے یونیورس بنتی ہے، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ کچھ بھی نہیں، بہت چھوٹا ہے، انسان کچھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ابھی بھی کہا جاتا ہے کہ جی یہ سب کچھ جتنی ہم نے ترقی کر لی ہے، اس سب کچھ کے باوجود 4.7% شاید اتنا کوئی یونیورس کا آبزرویبل ہے، اس سے زیادہ تو یونیورس کو آبزرو ہی نہیں کر سکتے، ابھی تک تو یہ صورتحال ہے۔
نیکسٹ آیات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت، جس کو آپ مطلب پسند کرتے ہیں کہ آپ اس کو ہدایت دیں تو آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور وہو عالم بالمہتدین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، جو ہدایت پانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بارے میں بھی آتا ہے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت جو ہے وہ فیور کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، بہت سپورٹ کیا۔ سیرت کی کتابیں اگر ہم اٹھا کے دیکھیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خواہش تھی کہ آپ کے چچا ایمان لیں، اور آخر وقت میں آپ نے کہا بھی تھا اپنے چچا سے، جیسا کہ صحیح روایتوں میں ہے، کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، لیکن حضرت ابو طالب کو اس وقت ابو جہل بیٹھا تھا اور سرداران قریش میں سے بیٹھے تھے، تو انہوں نے بہکایا حضرت ابو طالب کو کہ کیا آخر وقت میں آپ ڈر کے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیں گے؟ تو پھر حضرت ابو طالب نے فوت ہونے سے پہلے یہ بات کہی کہ میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پہ فوت ہوتا ہوں۔ تو یہ معاملہ تھا، اس پہ کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ہدایت تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے۔ ہاں، ہدایت کے دو معنی ہیں، دیکھیں ایک معنی ہے رستہ دکھانا، رستہ دکھانے کے اعتبار سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے کیا ہے؟ ہادی ہیں۔ آپ کا نام ہی کیا ہے کہ آپ ہادی ہیں، آپ تو مسلمان ہو نان مسلم ہو سب کو ہدایت دینے والے ہیں، یعنی رستہ دکھانے والے ہیں۔ ایک ہے ہدایت کے رستے کے اوپر چلانا، تو ہدایت کے رستے کے اوپر چلانا یہ صرف اللہ کا اختیار ہے۔ دیکھیں اگر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہوتا تو ساری امت جو ہے وہ ایمان لا چکی ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، 8 ارب آج یہ سب کے سب مسلمان ہوتے۔ تو ہدایت کے رستے پہ چلانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، رستہ دکھا دینا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ جو ہے وہ پسند کرتے ہیں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کون سی ہدایت؟ رستہ دکھانے والی نہیں، وہ تو آپ دے سکتے ہیں، پیغمبر تو اسی لیے بھیجے جاتے ہیں رستہ دکھانے کے لیے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ رستہ نہیں دکھا سکتے، مطلب یہ کہ اس رستے کے اوپر جو چلانا ہے، ایمان لے کے آنا ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ بہت سارے لوگوں کے بارے میں چاہیں گے کہ وہ ایمان لے کے آئیں لیکن وہ نہیں لائیں گے، کافر ہو کے مریں گے۔ تو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی ذات ہے جو جس کو چاہتی ہے ہدایت دیتی ہے۔ تو ہدایت اصل میں اللہ کے ہاتھ میں، تو اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے۔ نیکسٹ آیات میں قوموں کے عروج و زوال کا ایک پرائم پرنسپل بیان کیا گیا، اصل الاصول، اصولوں کی اصل، پرنسپل آف دی پرنسپلس ہیں، جیسے کاز آف دی کازز ہے، بعض فلاسفرز کے ہاں یہ ٹرم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو کتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا، بطرت معیشت، وہ اپنی معیشت پہ بڑی اکڑتی پھرتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی دیکھیں بڑی بڑی جو ہے وہ سپر پاورز تھیں، رومنز تھے، پھر پرشین امپائر تھی، تو آج ایران کیا ہے؟ ایران ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ روم کیا ہے؟ روم آج اٹلی جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے، کوئی اس کو اس طرح سے نہیں جانتا۔ تو ان سے پہلے آپ دیکھ لیں گریکس تھے، ٹھیک ہے، تو آج ان کو کوئی نہیں جانتا، ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بڑی بڑی تہذیبوں کے برج الٹ دیے گئے، بس ان کے نام و نشان مٹ گیا، کتابوں میں وہ رہ گیا۔ آج اب دیکھیں جیسے سپر پاور ہیں، کسی زمانے میں جو ہے وہ برطانیہ تھا، اب امریکہ ہے، پھر رشیا ہے، پھر چائنا ہے، 1-2 صدیاں نہیں گزریں گی ان کو بھی لوگ نہیں جانیں گے، چھوٹی چھوٹی سی جو ہے وہ سلطنتیں ہوں گی، اسٹیٹس ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتل کا مساکنم، یہ دیکھو ان کے گھر، لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، ان کے بعد ان میں بہت ہی تھوڑے لوگ رہے ہیں، وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور ہم ہی اصل میں جو ہے وہ وارث ہیں۔ تو تہذیبیں جو ہے، جو تمدن، جو تہذیب، جو کلچر، جو قومیں، جو نیشنز اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لے کے آتی، وہ مٹا دی جاتی ہیں، بس ختم ہو جاتی ہیں۔ باقی صرف وہی تہذیب رہے گی، وہی تمدن باقی رہے گا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لے کے آئے۔ 1400 سال سے جیسے دیکھیں اسلامی تہذیب اور تمدن ہے، اپنی پوری آن بان شان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ٹھیک ہے مسلمانوں کے اوپر اونچ نیچ آتی رہتی ہے، وہ آتی جاتی رہے گی، لیکن آج بھی 60 کے قریب مسلم کنٹریز تو ہیں، اسلام تو موجود ہے، باقی یہ ہے کہ پریکٹس اس طرح سے نہیں ہو پا رہا، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے۔ لیکن جس طرح سے اسلام کھڑا ہے، یعنی جس طرح سے مسلمان اپنے دین کو پریکٹس کر رہے ہیں، شاید ہی کوئی اور اپنے دین کے فالورز اس طرح سے جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہو۔ یہ بات مطلب کمپیریٹیو اسٹڈی میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ماننی پڑے گی۔ باقی مسلمانوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے۔ نیکسٹ آیات میں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ کا رب جو ہے وہ بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہیں جب تک کہ ان بستیوں کی ماں میں، یعنی ان کی کیپٹل میں، دارالخلافہ میں کوئی رسول نہ بھیجے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کے سنائے، اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے جبکہ اس کے رہنے والے ظالم ہوں۔ جب کسی بستی کے، کسی قوم کے لوگ ظالم ہو جاتے ہیں
اور جب تک کسی قوم کی طرف کوئی رسول نہیں بھیجا جاتا اس وقت تک اس کو ہلاک نہیں کیا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے کیا. جیسے مکہ، مدینہ اور طائف یہ 3 بستیاں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے مکہ کے اندر، چونکہ وہ مرکزی بستی تھی، تو اپنے پیغمبر کو بھیجا. اب ارد گرد کے جتنے بھی جو بستیاں تھیں سب کے لیے ان کے اوپر جو ہے وہ حجت قائم ہو گئی. تو ہر بستی کی طرف بھی رسول نہیں آیا. یہ بھی بات درست ہے کہ جہاں پہ بھی کوئی تھوڑے سے جو ہے وہ آپ کو آثار نظر آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں جی اب یہاں کوئی ہمیں یہ دکھائیں کسی طرح سے کہ جی یہاں پہ کوئی نبوت بھی تھی کہ نہیں تھی. جو بستیوں کی ماں ہوتی ہے نا، ماں ہوتی ہے، جو کیپٹل جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف رسول بھیجا جاتا تھا. تو وہ قریب کے سارے علاقے جو ہے وہ اس سے خبردار ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کیپٹل کے ساتھ جو ہے وہ لنکڈ ہوتے تھے تجارت کے ذریعے سے یا کسی اور راستے سے. نیکسٹ آیات میں دنیا اور آخرت کا تقابل کیا گیا اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ دیکھو جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا اور وہ اس وعدے سے ملنے والا ہے. یعنی بندہ مومن کو دنیا میں نہیں ملتا. آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لارے پہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم نے، چلو یہی اسی طرح سے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لارے پہ رکھا ہوا ہے، اس کے وعدہ لگا رکھا ہے کہ آخرت میں اس کو ملنے والا ہے. ٹھیک ہے، ایک تو وہ ہے جنت ملنے والی ہے. تو مومن کے ساتھ وعدہ حور و قصور تو ہے، جیسے علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بھی کہا ہے کافر کو تو دنیا میں حور و قصور مل جاتی ہے، محلات بھی اور حوریں بھی، اور اس کو آخرت میں تو اللہ تعالیٰ وہی بات کمپیریزن کر رہے ہیں کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ایک وہ شخص ہے جس سے ہم نے وعدہ کر رکھا ہے اور وعدہ بڑا اچھا ہے کہ یہ دیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسرا کیا ہے کہ جس کو ہم نے دنیا میں ہی دے دیا. کم متانا و متال حیات دنیا میں کچھ دے دیا. دنیا کا تو ہے ختم ہو جائے گا. کتنی لائف ہے آپ کی؟ ایوریج ہے جہاں پاکستان میں 60 ایئرز ہے، کہیں پہ 70-80 ایئرز ہوگی. کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دنیا میں یہاں تھوڑی سی عیاشی جو ہے تم کو نظر آ رہی ہے، یہ چمک دمک، رونق دونک، روپیہ پیسہ ہے جس سے انسان متاثر ہو جاتا ہے. یہ شوبز کہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جو لائف سٹائل ہوتا ہے، ان کے گھر وغیرہ آپ دیکھ کے جو ہے وہ 4 کنال کے اور 8 ایکڑ کے گھر ہیں اور دنیا کی ہر نعمت ہے. کچھ بھی نہیں ہے آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے جنت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے سمندر کے اندر تم ایک سوئی کو ڈبوتے اور اس کے ناکے پہ جو پانی لگ جاتا ہے، تو یہ دنیا کی نسبت جو ہے وہ آخرت کے مقابلے میں اتنی ہے جتنی اس پانی کی جو سوئی کے ناکے پہ لگ گیا سمندر کے مقابلے میں. یہ دنیا تو بہت حقیر ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو چلو اللہ نے وعدے پہ چھوڑا ہوا ہے، ایک تو وہ ہے، لیکن اسے جو ملنے والا ہے وہ بہت بڑا ہے. اور دوسری طرف وہ ہے کہ جسے دنیا میں نقد مل گیا، یہ کافر ہے. ٹھیک ہے، اس کو دنیا میں نقد مل گیا اور پھر قیامت والے دن وہ مجرم بن کے حاضر ہوگا. تو دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ ایک کی زندگی نہ ختم ہونے والی، ایک کی نعمت وہ ہے اکلھا دائم، ہمیشہ کی نعمتیں ہیں جس کو کوئی زوال نہیں، اور دوسری کی نعمت وہ ہے کہ اگلے دن اس کو زوال آ جاتا ہے. تو یہ ہے، دونوں میں کوئی تقابل نہیں ہے. تو اس لیے عقل مند شخص وہ ہے کہ جو آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، بھلے اسے دنیا میں نہیں بھی مل رہا، کیونکہ دنیا کا تو ویسے ہی جو ہے وہ ضائع ہو جانے والا ہے، ویسے ہی ضائع ہو جانے والا ہے. خود انسان جو ہے وہ آپ کہہ لیں ایک مشین ہے. 40+ میں جاتا ہے تو مطلب اس کے بیماریوں کا جو ہے وہ گڑ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. ظاہری بات ہے بڑھاپے کی طرف جیسے جیسے جاتا ہے. امین جو کہ خود ہی اپنے آپ میں ایک ہاسپٹل تھا. ہم جب FA میں انٹرمیڈیٹ کی انگریزی پڑھتے تھے تو اس میں ایک آرٹیکل یہ بھی تھا. تو یہ ہے انسان کے ساتھ نیچرل ایک مشین ہے بس. ٹھیک ہے، اس کے کل پرزے جو ہے وہ تو ہلنے تو ہیں، اب خراب تو ہونے ہیں، گھسنے تو ہیں. تو یہی معاملہ ہے انسان کا، یہی دنیا کی ہر چیز کا ہے. لیکن آخرت کی نعمتیں ایسی نہیں ہیں، ان پہ کوئی زوال نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے. نیکسٹ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو دنیا کی تدبیر کی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو جو ہے وہ چلا رہے ہیں، اس کی طرف اشارہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ذرا تھوڑا سا غور کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ہمیشہ کی رات بنا دے، یعنی اللہ نے دن اور رات کا نظام بنایا کہ دن میں تم کام کاج کرتے ہو، رات میں آرام کرتے ہو. تو اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ کی رات بنا دے، اب دیکھیں رات کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ لائٹنگ کرنی پڑتی ہے، ہمارا کتنا جو ہے وہ بجٹ بڑھ جاتا ہے، خرچہ بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو دن میں مفت میں ہمیں سورج کی روشنی مل جاتی ہے. اب وہ جو سولر انرجی ہے، اور سولر انرجی کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں الیکٹریسٹی کے اندر، اور اسے اتنا جو ہے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اپنی الیکٹریسٹی کی جو ضرورت ہے، نیڈ ہے، اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. تو اگر اللہ تعالیٰ اس سورج کو طلوع ہی نہ کریں، 24 گھنٹے کی رات بنا دیں، تو ایک تو یہ ہے کہ جو فوائد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں کہ وہ سورج کی روشنی سے پھل پک رہے ہیں، اس سے جو ہے وہ بادل بن رہے ہیں، بادلوں سے جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے، اس سے مزید جو ہے وہ پھر ہمیں ہماری فصلیں اور اناج کو جو ہے وہ پانی مل رہا ہے، پھر اس سے جو ہمیں سولر انرجی جو ہے وہ مل رہی ہے، اور بہت کچھ ہمیں سورج سے مل رہا ہے، دن کی روشنی مل رہی ہے. تو یہ سب کچھ ملنا بند ہو جائے، 24 گھنٹے کی رات ہو جائے. اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک وحشت
پیدا ہو جائے گی. ایک تو یہ ہے نا کہ دن اور رات کا نظام ہے, آ رہا ہے جا رہا ہے, ٹھیک ہے, 24 گھنٹے کی رات, نہ ختم ہونے والی رات ہے, ایک ہی جیسا جو ہے وہ انسان کے لیے اندھیرا, ڈارکنس, تو وہ انسان جو ہے وہ وحشت محسوس کرے گا اپنے اندر. تو اگر اللہ تعالیٰ یہ کر دیں قیامت تک کے دن تک کے لیے رات ہی لے ہیں, تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء, تو اللہ کے علاوہ کون معبود ہے جو تمہارے لیے وہ روشنی لے آئے گا, سورج کو طلوع کرے گا. افلا تسمعون, سنتے نہیں ہو بھائی, اللہ نے کر رکھا ہے, خود سے کچھ بھی نہیں ہو رہا, کیوں اسٹوپڈ بن رہے ہو, کیوں بے وقوف بن رہے ہو کہ اتنا بڑا سورج جو ہے وہ خود سے چلی جا رہا ہے. مطلب تمہارے گھر میں جو ہے وہ 10 واٹ کا بلب لگا ہوا ہے, وہ خود سے نہیں چل سکتا, وہ کسی نے بنایا ہے, بلکہ وہ جو روشنی دیتا ہے نا اس کا آپ کو بل بھی پے کرنا پڑتا ہے. اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج جو ہے وہ لگا رکھا ہے, جو پوری دنیا کو جو ہے وہ روشن کر رہا ہے, منور کر رہا ہے, وہ خود ہی سے چلا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تم سے 10 واٹ کی بجلی جو ہے وہ خود سے نہیں پیدا ہوتی, اور مفت میں بھی تمہیں نہیں ملتی, اور وہ جب سے دنیا بنی ہے, ٹھیک ہے, اس وقت سے جو ہے وہ تمہیں روشنی دے رہا ہے, کبھی تمہارا بل نہیں آیا, اور اس کے بارے میں تمہارا کہنا ہے کہ جی وہ خود سے ہو رہا ہے. مطلب کیا, کس قسم کی دلیلیں اور کس قسم کی چیزوں کے اوپر تم جو ہے وہ ایمان لا کے بیٹھے ہوئے ہو. تو من الہ غیر اللہ, کون ہے اللہ کے علاوہ معبود, یاتیکم بضیاء, جو تمہارے پاس جو ہے وہ روشنی لے کے آئے گا. اب بھی دیکھیں اسکینڈینیوین کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب انسان لے کے آئے نا وہاں پہ روشنی, جہاں بعض اوقات جو ہے وہ 6 مہینے کی رات ہو جاتی ہے, اور بعض اوقات 6 ماہ کا دن ہو جاتا ہے, بعض علاقوں کی ہم بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہاں مشکلات تو پیدا ہوتی ہیں, لیکن ٹھیک ہے انسان گزارا کر لیتا ہے. تو افلا تسمعون, کیا تم سنتے نہیں ہیں, ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو اللہ کی ذات ہے جو یہ تدبیر کر رہی ہے, اللہ کی ذات ہے, تو اس نے یہ سارا نظام چلایا ہوا. اب یہ کہنا کہ یہ خود سے چلا جا رہا ہے, خود سے تو کچھ بھی نہیں چلتا. اب زیادہ سے زیادہ کیا جی گریویٹیشنل فورس ہے. بھائی گریویٹیشنل فورس کس نے بنائی ہے, کس نے بنائی ہے, آپ نے تو یہ فائنڈ کیا نا, ایکسپلور کیا نا, گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے یہ سارا نظام کھڑا ہے. اب گریویٹیشنل فورس کس نے پیدا کی ہے, وہ کوئی کریٹر ہے نا. ہاں بس سادہ سی بات ہے, اس کو سمجھتے نہیں ہیں. نیکسٹ آیات میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک اور قصے کا بیان ہے. جس طرح حامان جو ہے وہ وزیر تھا فرعون کا, اسی طرح سے فرعون کا ایک اور وزیر تھا جس کا نام قارون تھا. قارون بیسیکلی بنی اسرائیل میں سے تھا, بنی اسرائیل میں سے تھا, اور یہ غدار تھا, یا آپ کہہ لیں کہ منافق تھا. اپنی قوم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتا تھا, اور وہاں سے گویا کہ فرعون یا آل فرعون یا ان کے دربار سے جو ہے وہ ٹھیکے لیتا تھا. ٹھیک ہے, اور ٹھیکے لے کے خوب پیسے کماتا تھا, اور بنی اسرائیل سے بیگار لیتا تھا, مزدوری کرواتا تھا. جیسے ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں سب کانٹیننٹ کی جو ہسٹری ہے اس میں آپ دیکھیں, میر جعفر, میر صادق, اس قسم کے غدار آپ کو ملیں گے. تو ہر قوم کے اندر ایسے غدار آپ کو مل جاتے ہیں جو اپنی قوم کو بیچ کے جو ہے وہ کھا جاتے ہیں. اس وقت یہاں پہ برٹش تھے جو رول کر رہے تھے. تو اسی طرح سے گویا کہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے وہ کچھ غدار چاہیے تھے آل فرعون کو, تاکہ بنی اسرائیل سے وہ کام لے سکیں, جو دونوں کے درمیان جو ہے وہ کوئی لنک کا کام کر سکے. تو ان میں سے قارون بھی تھا. بعض تفسیری روایتوں میں یہ بھی ہے, بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوئی ریلیٹیو بھی تھا, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے, لیکن تھا بنی اسرائیل میں سے, اور آل فرعون کے دربار تک اس کی رسائی تھی, اور وہاں سے یہ گویا کہ ٹھیکے وغیرہ لے کے وہ پھر بنی اسرائیل سے بیگار لیتا تھا, اور پھر درمیان میں اپنا کمیشن رکھ کے بہت کچھ جو ہے وہ کماتا تھا. تو قارون کے خزانے بہت معروف تھے, اور قرآن نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ اس کے خزانے جو ہے وہ اتنے بڑے تھے کہ ایک نوجوانوں کی جماعت اس کی صرف کنجیاں اٹھانے سے جو ہے وہ قاصر تھی. مطلب ان کو مشکل لگتا تھا کہ صرف ان خزانوں کی کنجیاں اٹھا لیں. اب وہ ایک دن بڑی زیب و زینت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی قوم کے سامنے نکلا ہے, جیسے گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے, اور اپنا مال و اسباب کی جو ہے وہ فخر کرتے ہوئے. تو وہ اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ بڑے ٹھاٹ باٹ کے ساتھ نکلا. قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم. تو جو لوگ دنیا کی زندگی چاہتے تھے تو وہ کہنے لگے, اوہ کاش ہمارے پاس بھی قارون جیسے جو ہے وہ ٹھاٹ باٹ ہوتے, ہمارے پاس بھی ایسا لائف سٹائل, لگزوریس لائف سٹائل ہوتا. آج بھی جیسے دیکھیں کہ یہ ہمارے یہاں میڈیا پہ جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے شوبز کے لوگوں کا, جو اسی طرح سے ایکٹرز اور ایکٹریسز ہوتی ہیں ان کا جو لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے, یا بعض اوقات وہ خود ہی شو میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا گھر, دیکھیں ہماری گاڑیاں, دیکھیں. اسی طرح لائل فیملیز ہیں ان کا جو ہے وہ لائف سٹائل دکھایا جاتا ہے. تو لوگ اکثر و بیشتر جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں تو وہ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں, متاثر ہو کے کہتے ہیں کاش ہمارے پاس بھی ایسی دنیا ہوتی ہے, ہمارے پاس بھی ایسی گاڑیاں, ایسے محلات, یہ سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ سب کچھ وہ کتنے عرصے کے لیے ہوگا؟ میکسیمم ایج کتنی ہے؟ 80 ایئرز, کچھ بھی نہیں ہے ایج, کچھ بھی نہیں ہے. 90 ایئرز لگا لے, 90 ایئرز تک تو بندہ ویسے ہی مطلب اس قابل نہیں رہ جاتا کہ کسی چیز کو انجوائے کر پائے. تو ایوریج ایج ہمارے ہاں 60 ہے, جیسے پاکستان میں 60 ایئرز ایوریج ایج ہے. اس میں بھی جو ہے وہ 1/3 تو انسان سو کے گزار دیتا ہے, 8 گھنٹے ہیں.
تو 20 سال تو وہ سو کے گزار دیتا ہے، باقی کیا 40 سال کیا ایج ہوتی ہے؟ 40 سال میں بھی 14-15 سال تو اس کے کھیل کود میں ہی گزر جاتے ہیں، باقی کیا رہ گئی 25 سال بس کیا عیاشی ہے 25 سال کی عیاشی کی خاطر جو ہے وہ مر مٹتے ہیں۔ اور وہ بھی کون سی عیاشی ہے، وہ تو دنیا میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت ملتی ہے دنیا میں اس کا زوال آ جاتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ گلیوں میں رلتے پھرتے ہیں، جیسے معمر قذافی کو دیکھیں جو لیبیا کا جو ہے وہ بادشاہ تھا، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ گندے نالے سے نکال کے اس کو قتل کیا گیا، اور اس کے بیٹے کے دیکھیں وہ کس طرح سے جو ہے وہ ہیروں اور جواہرات سے جو ہے وہ لدے پھندے ہوتے تھے، اور کیسے ان کے پاس جو ہے وہ اپنے پرسنل شپس تھے، اور کیسے اس کے اوپر جو ہے وہ فخر کرتے تھے، اور کیسے جو ہے وہاں پہ وہ پارٹیز جو ہے وہ کرتے تھے اور اپنی سالگرہ مناتے تھے، اور پوری دنیا سے لوگ آتے تھے۔ لیکن کیا معاملہ ہوا، کس طرح سے وہ مارے گئے، قتل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور کیسے ان کو جو ہے وہ گلیوں کے اندر گھسیٹا گیا۔ دنیا میں ہی زوال آ جاتا ہے، چلو دنیا میں نہ بھی آیا ہو تو دنیا میں کتنی عیاشی کر لے گا، 25 سال 30 سال بس، اس کے بعد کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ بھی محلاتی سازشوں میں گزر جاتے ہیں، ہر وقت جو ہے وہ قتل کا ڈر اور خوف، باہر آپ بیٹھ نہیں سکتے، گلی میں جا کے کسی کے ساتھ کھیل کود نہیں سکتے، اتنی ریسٹرکشنز ہیں، 5 گارڈ آگے ہیں 10 پیچھے ہیں، بس یہی صورتحال ہوتی ہے۔ ہر وقت انسان کو ڈر اور خوف جو ہے وہ کو فوراً مجھے قتل نہ کر دے، فلاں غداری نہ کر دے۔ یہ لائف ہے انسان کی، کیا عیاشی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پہ بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ ایک تو طرف تو وہ لوگ ہیں، دنیا دار لوگ ہیں، جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ او کاش کہ ہمارے پاس بھی ایسا خزانہ ہوتا، یہ لائف سٹائل ہوتی، وہ اس کے ایک چکا چون کو صرف دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے مسائل نہیں دیکھ رہے اس لائف سٹائل کے۔ وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی چودھری صاحب کے پاس 4 فیکٹریاں ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ چودھری صاحب جو ہے وہ 40 قسم کی بیماریوں کے شکار ہیں، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ بیچارے کچھ کھا پی نہیں سکتے ہیں۔ چودھری صاحب کے پاس 6 کروڑ کی مرسیڈیز ہیں، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ چودھری صاحب واہ کر کے جو ہے وہ آپ نے اپنی فیکٹری جانا ہے، اگر آپ کو 2-4 سال اور جو ہے وہ جینا ہے، زندہ رہنا ہے، کیونکہ آپ نے بہت عیاشی کر لی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ کے لیے واقع جو ہے وہ فرض ہے، ضروری ہو گیا۔ تو یہ مسائل انسان کے بن جاتے ہیں۔ آزمائش تو لگی ہوئی ہے بھائی، ہر شخص کی لگی ہوئی ہے، روپیہ پیسہ بھی آ جائے گا، روپیہ پیسہ تو انسان کھانے سے رہا، روپیہ پیسہ جب آ جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، تو وہ خواہشات انسان کی ختم ہو جاتی ہیں، یا خواہشات تو باقی رہتی ہیں، انسان بیماریوں کا مرکز بن جاتا ہے، گڑھ بن جاتا ہے۔ انسان کی زندگی ایسی ہے، لائف ٹیسٹ ہے بس۔ ہاں کسی کی کوئی بہت ہی عیاشی میں گزر جائے، مطلب آپ امیجن کر لیں، ہے تو ایسا نہیں، لیکن امیجن بھی کر لیں تو پھر بھی کتنی لائف گزار لے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے سے جو ہے وہ مطلب وزڈم لے کے آؤ، اپنے اندر سمجھداری لے کے آؤ، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی زندگی بس ختم ہو جانی، اور یہ سب کچھ تمہارا نہیں، تمہارے ورثاء ہے، بس وہی تمہارا ہے جو تم نے آگے بھیج دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ وقال الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا۔ اب جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا تھا تو وہ کیا کہنے لگے ان کو، دنیا دار کو، کہ دیکھو یہ نہ کہو کہ جی ہمیں ایسا لائف سٹائل چاہیے۔ یہ جیسے دیکھیں نا ہمارے ہاں یہ بالی ووڈ کے جو فلموں کے ایکٹرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلپس وائرل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ ہیں، وہ بائک پہ نکل رہے ہیں، بائی سائیکل پہ نکل رہے ہیں، لوگوں کی دونوں طرف لائنیں لگی ہوئی ہیں، اور لوگ اس طرح سے ان کے جو ہے وہ فالورز ان کو بس جیسے صرف ایک ہاتھ میں لانے کے لیے جو ہے وہ تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف اہل علم نے کیا کہا، قارون اس طرح سے جب نکلا تھا تو اہل علم نے کیا کہا، ایک طرف تو دنیا دار طبقہ تھا جو خواہش کر رہا تھا، اور دوسری طرف اہل علم جو ہے وہ کیا کہہ رہے تھے کہ دیکھو اللہ کی طرف سے جو تمہیں ملنے والا ہے نا ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں آخرت میں، وہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اب یہ کس کو سمجھائیں، یہ اس کو بات سمجھ میں آئے گی جس کے اندر صبر ہے۔ ہاں تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا، دنیا میں نہیں مل رہا، آخرت میں ملے گا۔ دنیا کی زندگی ہے ہی کیا، کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کے فوراً بعد جو ملنے والا ہے بہت بڑا ہے بھائی، بہت بڑا ہے، بہت بڑا انعام ہے۔ یہ دنیا تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ آخرت میں بالکل خالیات ہوگا۔ تھوڑا سا صبر ہے تو یہ بات تم کو سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن صبر نہیں ہے تو پھر یہ ظاہری بات ہے، پھر جو تھوڑا مل رہا ہے تو اسی کے اوپر تم اکتفا کرو گے۔ نیکسٹ جو ہے وہ سورہ عنکبوت کا آغاز ہوتا ہے، یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں توحید ہے، آخرت ہے، رسالت ہے، یہ اس کے مضامین وہ بھی ہمیں یہاں پر ملتے ہیں۔ شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آزمائش کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں سے کہ لوگوں نے کیا گمان کر لیا کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا صرف یہ دعویٰ کرنے پر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اللہ نے یہ دنیا آزمائش کے لیے بنائی ہے۔ کوئی بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان لے آیا تو بس اتنی آزمائش تھی کہ ایمان لے آئے، نہیں، ایمان تو لے آئے ہو، ایمان کے بعد بھی اللہ نے آزمانا ہے۔ پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ ایمان لاتے ہو کہ نہیں، اب اس کے بعد یعنی یہ تو پہلا کویسچن تھا نا جو ضروری تھا، وہ جیسے پیپر میں ہوتا ہے نا پہلا کویسچن لازمی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 3-4 کویسچن کرنے، تو اسی طرح سے اس کے بعد بھی کویسچنس موجود ہیں،
جن کو آنسر کرنا ہے. تو صرف یہ کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لے آئے، اب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بس ہم ان کو چھوڑ دیں گے اور کچھ بھی نہیں، اس کے بعد بھی پوچھیں گے بھائی، پوچھیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. آزمائش کے لیے تو دنیا میں بھیجا ہے. ایک لفظ میں اس دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ ٹیسٹ ہے بھائی. آپ ہر وقت کمرہ امتحان میں ہو، ایگزامینیشن ہال میں ہو، بس آپ ایک پیپر حل کر رہے ہو، سالو کر رہے ہو، ٹھیک ہے. آپ اس پیپر میں یا آپ نے صبر کرنا ہے یا شکر کرنا ہے. دو ہی رویے ہے نا، دو ہی ایٹیٹیوڈ ہم سے مطالبہ ہے. یا تو آپ تنگی میں ہو، صبر کر کے دکھا دو. کوئی بھی لمحہ ہے آپ تنگی کی حالت میں ہو، آزمائش میں ہو، صبر کرو. اور اگر آسائش میں ہو، آسانی میں ہو، تو شکر کر کے دکھا دو بس. تو دو ایٹیٹیوڈ ہیں بس. ہر لمحے جو ہے وہ آزمائش ہو رہی ہے، ہم کامیاب ہو رہے ہیں یا ناکام ہو رہے ہیں، اور وہ لکھا جا رہا ہے اور ہماری مارک شیٹ تیار ہو رہی ہے. بس سمپل سی بات ہے. آپ ایک ٹیسٹ میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آزما رہا ہے، طرح طرح سے آزما رہا ہے. اور بعض اوقات انسان کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ روڑے اٹکا رہے ہیں. ظاہری بات ہے، اللہ نے آزمانا ہے، اللہ نے آزمانا ہے. اللہ نے آزمائش کے لیے تو دنیا میں بھیجا ہے، عیاشی کے لیے تو پھر جنت بنائیے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلوں کو بھی ہم نے آزمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کون لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو اس دعوے میں سچے ہیں کہ اللہ ہم ایمان لے کے آئے. تو اللہ نے تو اس دعوے کو مطلب اس کی ایویلیوشن بھی تو کرنی ہے کہ اللہ بھی ایمان لے کے آئے، رسولوں پہ، آخرت پہ ایمان لے کے آئے. تو ٹھیک ہے، جب ایمان لے کے آئے ہو اللہ پہ تو آپ ذرا آزماتے ہیں، ہم تم کو دیکھتے ہیں کہ ایمان لائے ہو کہ نہیں. تو اگر ایمان جو ہے وہ اس کا کچا پکا ہوگا تو فوراً شکوے شکایات شروع کر دے گا آزمائش کے اندر. آزمائشوں نے تو میرا گھر دیکھ لیا ہے، بس اللہ تعالیٰ تو ہر وقت میری جو ہے وہ اوپر آزمائشیں بھیجتا رہتا ہے. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو آزمائش میں اللہ کا انکار بھی کر دیتے ہیں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں ہے، اور یہ اور وہ. اس سے کیا آزمائشیں ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوتی. تو کچھ بھی نہیں آپ کر سکتے. اللہ سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. دیکھیں دنیا میں 8 ارب انسان ہیں، 8 ارب میں سے 6 ارب نان مسلم ہیں، مسلمان نہیں ہیں. ان 6 ارب کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، بالکل آتی ہیں. ان 6 ارب کے اوپر بھی آتی ہیں. یعنی وہ اللہ کو نہیں مان رہے پھر بھی آزمائشیں آ رہی ہیں. تو آپ بھی اللہ کا انکار کر کے بیٹھ جائیں، آزمائش ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہو جائے گی. تو عقل مند وہ ہے جو کم از کم اللہ کو مانتا ہے، اس کے اوپر آزمائش آ رہی ہے اور اس آزمائش کے بدلے میں صبر کر کے آخرت میں اجر لے گا. اور جو نہیں مان رہا یا آزمائش کے بدلے میں انکار کر رہا ہے تو کیا اس کی آزمائش ٹل جاتی ہے؟ نہیں ٹلتی. تو اس نے دنیا بھی خراب کر لی، آخرت بھی برباد کر لی. تو ایک کی کم از کم دنیا کی آزمائش ہے، اس نے اپنی آخرت تو بنا لی. عقل مند تو وہ ہے نا. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. تو آزمائش جو ہے اس کا آنا ضروری ہے. ایمان لاؤ یا نہ لے کے آؤ، نہ لے کے آؤ گے پھر بھی آزمائش تو ہو رہی ہے، کافروں کی بھی ہو رہی ہے. نیکسٹ آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتے ہیں، وہاں والدین کا. کیونکہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ حق اگر انسان کے اوپر ہے تو اس کے والدین کا ہے، جنہوں نے اس کو پالا پوسا، بڑا کیا، اس کی تربیت کی، پرورش کی اور اس کو جو ہے وہ تعلیم دلوائی. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ہاں اگر والدین تمہارے ساتھ جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو، یعنی اگر والدین مجبور کریں کہ بھائی شرک کرو. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا تو بہت سے نوجوان جو ہے وہ مسلمان ہو گئے. اب ان کی جو ہے وہ والدین جو تھے یا ان کی جو والدہ تھی وہ ان کے خلاف ہو گئی. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ نے جو ہے وہ بھوک ہڑتال کر دی کہ تم واپس اپنے دین کی طرف آ جاؤ، دین شرک کی طرف، پھر میں اپنی بھوک ہڑتال جو ہے وہ ختم کروں گی. تو اب آزمائش میں آ جاتے تھے. والدین کے ساتھ ایک محبت تو ہوتی تھی. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے والدین تمہیں مجبور کرتے ہیں، وہ خود مشرک ہیں یا کافر ہیں اور تمہیں کہہ رہے ہیں کہ جی تم کفر اور شرک کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ نے تمہیں ہدایت کا راستہ دکھا دیا، تو ان کی یہ بات نہیں ماننی. فلا تطیعہما، یہ نہیں ماننا، ٹھیک ہے. ہاں باقی ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہو، دنیا کے معاملے میں حسن سلوک کرتے رہو، یعنی دنیاوی حقوق ان کے پورے کرتے رہو. ان کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آرام، یہ چیزیں دیکھتے رہو، صحت بیماری وغیرہ. الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. جو تم عمل کرتے تھے تو میں تمہیں بتا دوں گا کہ کیا تم عمل کرتے رہے. تو ٹھیک ہے، والدین کی بات جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں وہ نہیں مانی جائے گی، وہ نہیں مانی جائے گی. اللہ کی نافرمانی میں والدین کی بات نہیں مانی جائے گی، لیکن وہ انکار بھی آپ نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. اصل چیز تو ایٹیٹیوڈ ہے نا، رویہ. وہ رویہ بدتمیزانہ نہیں ہونا چاہیے کہ باپ کو جو ہے وہ اپنا چھوٹا بھائی بنا لے اور ماں کو جو ہے وہ اس طرح ٹریٹ کرے جیسے کوئی ملازمہ ہوتی ہے، گھر کی کوئی خادمہ ہوتی ہے. ایسے نہیں کرنا، اور یہ سب کچھ دین کے نام پہ کرے، یہ غلط ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد سے اختلاف کیا تھا تو کیا کہتے تھے؟ یا ابتی یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. تو اس طرح سے نیکسٹ آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ ہے، جو کہ عام طور پہ مکی صورتوں کا مضمون ہے کہ پچھلی قوموں کے احوال بیان کیے جاتے ہیں.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال 950 برس حضرت نوح علیہ السلام ان کے اندر رہے اور ان کو دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے اللہ کے دین کی طرف بلاتے رہے. تو ہم نے کہا تھا یہ میسوپوٹیمیا کا علاقہ بنتا ہے عراق اور سیریا کے اندر جو 2 دریا بہتے ہیں دجلہ اور فرات. دجلہ اور فرات کے درمیان کی یہ سرزمین ہے. تو یہاں یہ پہلی تہذیب تھی جسے ہم میسوپوٹیمیا کہتے ہیں, کریڈل آف سویلائزیشن. تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی طرف جو ہے وہ مبعوث کیے گئے تھے, لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے. میجورٹی کہا جاتا ہے, تفصیلی روایات میں ہے کہ 80 کے قریب لوگ ایمان لے کے آئے. فانجینا واصحاب السفینہ, تو ہم نے حضرت نوح کو بھی نجات دی اور جو ان کی کشتی میں سوار ہو گئے تھے. باقی طوفان آیا, پانی کا طوفان, باد و برا, آسمان نے بھی جو ہے وہ اپنے سوتے کھول دیے, آسمان سے بھی بارشیں ہوئیں, زمین سے بھی پانی نکلا اور سب کچھ ڈوب گیا. اور وہ جو کشتی تھی وجعلناها آیۃ للعالمین, وہ کافی عرصے تک باقی رہی اور اس کو اللہ تعالیٰ نے پچھلوں کے لیے نشانی بنایا, عبرت بنایا. بہرحال انسانوں نے عبرت نہیں حاصل کی. نیکسٹ آیات میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تخلیق کی ابتدا پر غور کرو, کریشن, اوریجن آف کریشن, اس کے اوپر غور و فکر کرو. کہا گیا کہ زمین میں چلو پھرو, فانظروا کیف بدأ الخلق, اور دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا. تو اوریجن آف کریشن قرآن تو خود کہہ رہا ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کرو, لیکن غور و فکر ایمان کے بات کرو گے تو باتیں کھلیں گی, سب کچھ نظر آئے گا. ایمان کے علاوہ کرو گے, خدا کے انکار کی پوزیشن لے کے, خدا تمہارے پر کچھ بھی نہیں کھولے گا, جاؤ جو مرضی کر لو. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس انکار کی کیفیت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. انکار کی کیفیت کے ساتھ سائنس میں جتنی بھی جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, جتنے بھی اکتشافات ہو رہے ہیں, اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ سر پکڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, سمجھ ہی نہیں آ رہی. کوانٹم فزکس اور جو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے, دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہی ہیں. تو اب یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کیا ہو رہا ہے. پرنسپل جو ہے وہ آف انسرٹینٹی اور ڈیول نیچر آف جو پارٹیکل ہے, اب یہ چیزیں آپ دیکھیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ ویو ہے یا پارٹیکل ہے, کیا ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی, اس کی نیچر کیا ہے. جب آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں تو اس وقت جہاں پہ آپ اس کو آبزرو کر رہے ہیں جس ٹائم اینڈ اسپیس میں, ٹھیک ہے, تو جب تک آپ نے کیلکولیشن کی اس وقت تک اس کی پوزیشن ہی چینج ہو چکی ہے. خیر بہت سے مسائل ہیں. اب جو سمجھ سے بالا تر ہیں, اب تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی. ایمان کی پوزیشن لے لو, اللہ تعالیٰ بہت کچھ واضح کر دیں گے, بہت کچھ کھول دیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں زمین میں چلو پھرو, دیکھو کیسے اللہ نے جو ہے وہ مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ, پھر دوسری مرتبہ بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے پیدا کرے گا. یہ اس کو جوڑو, اوریجن آف کریشن کو اور پھر آخرت کو, اس کو جوڑو. دوسری مرتبہ پیدا کرنا یعنی آخرت, ٹھیک ہے, اس کو جوڑ کے اب بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر چیزوں کو کھولے گا. اس کو جوڑ کے تو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے نا. لاسٹ ڈے کا تو انکار کر رہے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ جی آج خود ہو رہا ہے سب کچھ, روبوٹک ہے. تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ چیزوں کو کھولیں. نیکسٹ آیات میں یہ کہا جا رہا ہے کہ شرک اور کفر پہ قائم رہنے کی بڑی وجہ جو ہے ہر دور میں وہ کیا ہے, باہمی تعلقات ہیں. یعنی آپ کی جو ایک خاندان ہوتا ہے, جو قبیلہ ہوتا ہے, وہ خاندانی اور قبائلی عصبیت کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ ایمان کی طرف نہیں آتے. تو کہا گیا کہ یہ تم نے اللہ کے علاوہ جو بت بنا رکھے ہیں, مودت بینکم فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی دوستی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہو. دنیا کی زندگی کی محبتیں ہیں, تعلقات ہیں. اب ہم دیکھیں دین کے نام پہ کتنی رسم و رواج ہیں. بعض اوقات انسان کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یار یہ رسم و رواج ہے, یہ دین نہیں ہے, لیکن برادری کی وجہ سے ناک کٹ جائے گی, انسان کرنے پہ آمادہ ہو جاتا ہے. تو برادری بہت بڑا پریشر ہے, دوست بہت بڑا پریشر ہے. بعض اوقات انسان سمجھ رہا ہوتا ہے یہ غلط کام ہے, گناہ کا کام ہے, لیکن دوست کی محبت میں آ کے دوست کی پریشر کی وجہ, ایک سوشل پریشر ہے. ایک بچہ ہے وہ LGS میں گیا ہے, بیکن ہاؤس میں گیا ہے, عام اسکول سے, اب وہ وہاں کے انوائرمنٹ کا ایک پریشر لے لیتا ہے اور پریشر کی وجہ سے بہت سی ایسی حرکتیں کرنا شروع کر دیتا ہے حافظ قرآن ہونے کے باوجود, کہ جن کو وہ ٹھیک نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے. تو مودت بینکم فی الحیات دنیا, دنیا کی زندگی کی تعلقات نبھانے کی خاطر اللہ کا انکار کر رہے ہو, اور یہاں تک کہ شرک تک جا پہنچے ہو, اپنی دوستیاں رشتہ داریاں نبھانے کے لیے, ان کو قائم رکھنے کے لیے. دیکھو قیامت والے دن یہ جو تم ایک دوسرے کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے ہو, قیامت والے دن کیا ہوگا, یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا, تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے کے اوپر لعنت بھی بھیجو گے کہ تمہاری وجہ سے یہ ہوا, تمہاری وجہ سے, تمہاری دوستی, تمہاری رشتہ داری کا خیال کرتے ہو میں بھی گمراہ ہو گیا. وہ بھائی دنیا میں ہی دیکھ لو, نہ خیال کرو اس کا
کیا تمہارے ہاتھ پاؤں بندھی ہوئی ہے؟ نہیں بندھی ہوئی ہے نا، بس ایک تھوڑا سا ہے کہ جی ناک کٹ جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ایک سوشل پریشر ہے، ایک برادری کا پریشر ہے، وہ تم بیئر کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر ٹھیک ہے، پھر جہنم کی جو آگ ہے اس کو بیئر کرو، وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ کیا ہے؟ پھر آگ ہے، وما لکم من ناصرین، تمہارے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ دنیا میں سمجھ جاؤ، ورنہ تو آخرت میں سمجھنا پڑے گا، لیکن آخرت کا سمجھنا پھر کام نہیں آئے گا، سیدھی سی بات ہے، پھر لان تان کرو گے اور کیا۔ نیکسٹ آیات میں عذاب الہی کی صورتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کسی قوم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو کیسے اس کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پکڑا، یہ جتنی قومیں تھیں، کچھ قوموں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جیسے جو ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کا، پھر حضرت ابراہیم، اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ قوم لوط کا تذکرہ کیا، تو کہا کہ ان سب کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو کچھ تو ایسے تھے جن کے اوپر اللہ نے پتھروں کی بارش برسائی، جیسے قوم لوط کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ایک زور کی آواز نے آ پکڑا، بس اتنی زور کی آواز تھی کانوں کے پردے پھٹ گئے، اور انسان بس ایک خاص فریکوینسی سے اونچی انسان آواز سن ہی نہیں سکتا، ختم ہو گیا سب کچھ۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دنسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کچھ ایسے تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ انسانوں پہ ظلم نہیں کرتا، لیکن انسان خود اپنے اوپر اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، یعنی خود اس قابل ہو جاتے ہیں بغاوت و سرکشی اختیار کر کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کی جو ہے وہ صورتیں بیان کی گئیں، یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، جب کوئی قوم سرکشی اختیار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ یہ بات قرآن میں بار بار ہے، الی اجل مسمى، الی اجل مسمى، یہ فریز آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن میں بہت ملے گا آپ کو، ایک وقت مقرر تک کے لیے۔ اللہ فوراً نہیں پکڑتا، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں۔ اس مہلت میں ہو سکتا ہے کوئی ایمان لے آئے، لیکن بہت چند ایک ہوتے ہیں زیادہ، پھر اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ سرکشی میں زیادہ بڑھیں تاکہ زیادہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ مہلت دیتے ہیں، یعنی ظالم کو۔ نیکسٹ آیات میں شرک کی کمزوری کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کے بارے میں بیان کرتے ہیں مختلف قسم کی مثالیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں کو تم نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا رکھا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے علاوہ وہ بھی کارساز ہیں، تمہارے کام آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے انبیاء کے بارے میں بھی، بعض انبیاء کے بارے میں بھی ان کو بھی جو ہے وہ اللہ کے برابر بنا لیا جاتا ہے، یا اللہ کے علاوہ کارساز بنا لیا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچین نے بنا لیا۔ یہ مسلمانوں میں بعض ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا بعض ایسے ہیں جو صحابہ میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان سے استغاثہ شروع کر دیتے ہیں، یا علی مشکل کشا، اور اسی طرح سے جو ہے وہ یا غوث اعظم، کچھ اولیاء اللہ سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اس قسم کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ جن کو تم نے اللہ کے علاوہ معبود بنا لیا، اولیاء بنا لیا، کارساز بنا لیا، ولی بنا لیا، بڑا بنا لیا کہ جو تمہارے کام جو ہے آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ولی کی جمع اولیاء، یعنی سرپرست کے معنی میں بھی آ سکتا ہے، کارساز کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ کمثل العنکبوت، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کی مثال، اتخذت بیتا، مکڑی کیا کرتی ہے؟ ایک جالا بناتی ہے، گھر بناتی ہے۔ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، اور گھروں میں سب سے جو ہے وہ ہلکا گھر وہ مکڑی کا گھر ہے، جالا ہے، بس ہاتھ مارو پھونک مارو وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح سے جو مشرک ہوتا ہے اس کے بعد جو شرک کی دلیل ہے نا، وہ جالے کی طرح ہے، مکڑی کی جالی کی طرح ہے۔ دلیل اس کے پاس ہوتی ہے، وہ بنتا ہے، اس دلیل کا جال جو ہے وہ بنتا ہے، ٹھیک ہے، گھر بناتا ہے، لیکن وہ بنتی نہیں ہے۔ تھوڑی سی جو ہے وہ آپ توحید کی بات کریں گے تو وہ ساری جو اس کی دلیل ہے وہ مکڑی کی جالی کی طرح اڑ جائے گی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ سمجھیں، لیکن یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس دلیل ہے۔ تو شرک کی دلیل ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالا، بس کوئی اس کو گھر کہنا شروع کر دے کہ وہ ایک مضبوط گھر ہے، تو اسی طرح شرک کی دلیل اس کی بھی کوئی مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں کو نہیں دیے، یہ بہت ہی کمزور سی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات اپنے بندوں میں تقسیم کر دیے ہیں۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں سمجھاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ تم اپنے اختیارات اپنے بندوں میں تقسیم کر دو، اپنی اتھارٹی، اپنی دولت اپنے غلاموں میں، اپنے ملازموں میں تقسیم کر دو تاکہ سب برابر ہو جاؤ۔ جب دنیا میں نہیں ہو رہا تو خدا کے بارے میں یہ بات کس منہ سے کہہ رہے ہو؟ تمہیں اس پہ جو ہے وہ کوئی حیا ہونی چاہیے، کوئی شرم آنی چاہیے، یہ بات اللہ کے بارے میں کہتے ہوئے کہ اللہ نے اپنے اختیارات تقسیم کر دیے، ایسا نہیں ہوا۔ تو یہ ہمارا 20واں پارہ تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔